یہ داستان ہے اس عظیم سلطان کی جس نے تخت سلطانی پر بیٹھ کر عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک اس عظیم سلطان کی سلطانی کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ یہ وہ عظیم سلطان ہے جس نے ہندوستان کی سرزمین سے ناانصافی اور جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے وہ کردار ادا کیا جو بعد میں کوئی بھی نہ کر سکا۔ یہ وہ عظیم سلطان ہے جو اپنے وقت کا عظیم سلطان بھی تھا اور ایک سچا مسلمان اور عاشق رسول بھی تھا۔ یہ وہ سلطان ہے جس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت تھی۔ یہ وہ سلطان ہے جسے ساری دنیا سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم آپ کو اسی عظیم سلطان کی داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ سلطان شمس الدین التمش، ایپیسوڈ نمبر 7۔ آج فی دو مہاکال کا میدان ہزاروں کے ہجوم سے بھرا تھا۔ ہر چہرے پر سنسنی کی لہر تھی۔ واسو کی بستی کے تو سارے کے سارے باشندے یہ عبرتناک سزا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو واسو سے پیار کرتے تھے آج یہاں نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن پنڈت موہن لال نے بستی کے مکھیا سے کہہ کر پورے گاؤں والوں کو خاص طور پر بلوا لیا تھا۔ وہ شاید اس گاؤں کے لوگوں کو تادیب کرنا چاہتا تھا، اگر ان میں کوئی اور مسلمان کا جاسوس ہے تو باز آ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ بادل ناخواستہ واسو کے قریبی رشتہ دار بھی واسو کے عبرتناک انجام دیکھنے کے لیے آئے۔ کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک مہاراجہ شیواجی کی سواری میدان میں نہیں پہنچی تھی۔ ملزموں کو دن چڑھے ہی سامنے بڑے چبوترے پر باندھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ رکھو کی دونوں چھوٹی بہنیں ابھی تک زندہ تھیں، ورنہ گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے کون کہہ سکتا تھا کہ یہ معصوم بچیاں چترا اور دلاری زندہ بچ جائیں گی۔ لیکن یہ واسو کے خون کا وہ جوش تھا جو غالباً ان سب بہن بھائیوں کی فطرت میں رچ بس گیا تھا۔ بدوا باغی نکلا، رکھو بہادر تھا، اور دونوں بہنیں چترا اور دلاری بےحد باہمت اور برداشت کرنے والی تھی۔ رگنی بھی چبوترے پر ایک ستون کے ساتھ بندھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ لمحے لمحے کے بعد اس کی سسکی آس پاس کھڑے لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ البتہ واسو چپ تھا، نہ جانے کیوں۔ نہ تو اس کے آنسو بہ رہے تھے اور نہ ہی وہ غمزدہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کے سپاٹ چہرے پر چپ کی مہر تھی۔ ستون کے ساتھ بندھے بندھے دلاری نے چہرہ گھما کر اپنی معصوم بہن چترا کی طرف دیکھا۔ چترا بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے رخساروں پر آنسو کی لڑیاں تھیں اور ان کے لال چہرے خوف سے پیلے پڑ چکے تھے۔ چاروں ملزموں کے بدن پر ابھی تک وہی لباس تھا جو گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹتے رہنے کے بعد بری طرح پھٹ چکا تھا۔ ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہجوم کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ کسی بھی وقت ہندو دھرم کی مذہبی عدالت لگنے والی تھی۔ پورے مجموعے میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ملزموں کے نزدیک جاتا، انہیں دلاسا دیتا، یہ کہتا کہ فکر مت کرو، ہو سکتا ہے عدالت تمہیں بخش دے۔ آج مجموعہ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک طرف علاقے کے تمام شودر جمع تھے اور دوسری طرف اونچی ذات کے ہندو شودروں کی بستی کے مکھیا سب سے آگے کھڑے تھے۔ دونوں حصوں کے درمیان راستہ چھوڑا گیا تھا جو سزا کے چبوترے سے سیدھا مندر کے دروازے تک جاتا تھا۔ مہاراجہ شیواجی کی آمد میں دیر ہوئی تو ہجوم کی چیمی گوئیاں بڑھ گئی، لیکن کوئی نہ جانتا تھا کہ مہاراجہ کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں، جبکہ مہاراجہ شیواجی اپنے آراستہ اور کھلے کمرے میں نہایت بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ کب ان کے کارکندے رکھو کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ انہیں رات گئی یہ خبر مل گئی تھی شودر لڑکا قید خانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تب سے اب تک شیواجی کے درندہ صفت کارکندے بھوکے بھیڑیوں کی طرح رکھو کو جنگل میں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ عام عوام کو رکھو کے فرار سے بے خبر رکھا گیا تھا، لیکن چبوترے پر بندھے چاروں ملزم بار بار حیرت سے ایک دوسرے کی جانب تکتے اور آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھتے کہ آخر رکھو کہاں ہے۔ رگنی تو دل ہی دل میں دیوتاؤں سے یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ اسے نہ سہی اس کے پریوار، خاص طور پر رکھو کو اس عبرتناک موت سے محفوظ رکھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیواجی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔
مہاراجہ شیواجی بنیادی طور پر ایک بد فطرت انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سارے ماتحت بھی بد خصلت اور ظالم تھے۔ مہاراجہ شیواجی نے خود اپنے باپ کو زہر دے کر مہا پروہت کی گدی حاصل کی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، رنجیت شیوا۔ یہ لڑکا زیادہ سے زیادہ 24 برس کا تھا، لیکن اس کے ظلم اور استبداد کی کہانی صدیوں تک فراموش کیے جانے کے قابل نہ تھی۔ ایک غریب لوگوں کی بیٹیوں کو زبردستی اٹھا کر لاتا، ان کے ساتھ بلاత్కాر کرنے کے بعد انہیں کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ بلاత్కాر کے وقت اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ برہمن ہے اور نیچی ذات کے ہندوؤں کو چھونے سے اس کا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا۔ شودر تو شودر اس کے ہوس کے قہر سے ویش اور کھتریوں کی لڑکیاں بھی محفوظ نہیں تھی۔ جب کبھی وہ ہرن پکڑنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتا تو راستے میں آنے والے ہر شخص کو ستاتا۔ کالے ہرن پکڑنے کے بہانے وہ غریب رعایا کی نوجوان بیٹیاں اٹھا لاتا۔ وہ اور اس کے دوست رات بھر شراب پی کر مظلوم دوشیزاؤں کے ساتھ کھلواڑ کرتے اور صبح سے پہلے انہیں قتل کر دیتے۔ کوئی زیادہ پسند آ جاتی تو اسے 2-4 دن تک رکھ لیتے۔ رنجیت کے علاوہ مہاراجہ شیواجی کی صرف ایک بیٹی تھی۔ یہ رنجیت سے چھوٹی تھی، سمترا ابھی 19 سال کی تھی۔ اس نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہاں بے سوزی پر ظلم اور نچلی ذاتوں کے ساتھ ناروا سلوک کا دستور تھا۔ اس نے اپنے باپ اور بھائی کو ہمیشہ یہی کرتے دیکھا تھا، لیکن ایک عجیب بات تھی، سمترا کی طبیعت اور مزاج میں کرودھ نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ شاید باپ اور بھائی کے مزاج کا رد عمل تھا۔ وہ بہت پیاری تھی، ایک ایسی باپ کی بیٹی ہو کر بھی جو ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو کوڑے مار مار کر قتل کر دینے کا عادی تھا۔ وہ بہت رحم دل اور پیار کرنے والی تھی۔ مندر کی زیادہ تر دیوداسیاں اس کم عمر لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ دیو مہاکال کی ہر عورت اور مرد سمترا کو شری متی سمترا دیوی کہہ کر پکارتے تھے۔ یکایک مندر کی جانب سے غلغلہ اٹھا۔ مہاراجہ شیواجی کی سواری آ رہی تھی۔ ہاتھی کے آگے آگے 20 پنڈت گروی رنگ کی دھوتی باندھے، اوپری دھڑ سے ننگے، ماتھے پر دھاریاں اور تلنگ لگائے پیدل چلے آ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر بعد ہندوؤں کے مذہبی عدالت قائم ہونے والی تھی۔ مہاراجہ شیوا کا ہاتھی تختہ دار کے سامنے آ کر رک گیا۔ اب مہاراجہ کا نزول ہونے والا تھا۔ بہت سے نوجوان پنڈت کے آگے بیٹھے تاکہ مہاراجہ کو نیچے اترنے میں مدد دیں۔ مہاوت کے اشارے پر ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا۔ چند پنڈتوں نے آگے بڑھ کر ہاتھی کے ہوج کو کسی پالکی کی طرح اٹھا لیا۔ تماشائی مرعوب نظروں سے مہاراجہ کو پالکی میں بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ پنڈتوں نے مہاراجہ کی پالکی کو نشستوں کے سامنے زمین پر لا کر رکھ دیا جن پر مہاراجہ شیواجی اور دیگر پروہت بیٹھنے والے تھے۔ جلد ہی عدالت لگ گئی، لیکن رکھوا ابھی تک کسی کو دکھائی نہ دیا تھا۔ دراصل مہاراجہ کے کارکندے رکھو کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے، یہاں تک کہ مہاراجہ شیواجی مجبور ہو کر نکل آیا، لیکن رکھو کے فرار سے اس کے چہرے پر غیظ و غضب کی جو لہر تھی وہ سب تماشائیوں کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زور زور سے گھنٹیاں بجنے کے بعد پنڈتوں نے ایک دم ہاتھ روک لیے۔ فضا میں یکایک سناٹا چھا گیا اور پھر پنڈت موہن لال کی آواز بلند ہوئی۔ علاقہ اجبین کے رہنے والوں، تم جانتے ہو کہ اجبین کا بڑا مندر دیو مہاکال پورے ہندوستان کا ایک بڑا اور اہم مندر ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ریاست مالوہ کا سب سے بڑا مندر جو فی الحقیقت پورے ہندوستان کا سب سے بڑا معبود ہے، مہاکال کے پروہت اعظم مہاراجہ شیواجی کی زیر نگرانی چلتا ہے۔ آج تم سب لوگوں کے سامنے ہندو مت کی مذہبی عدالت قائم کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اچھوتوں نے برہما واد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھرم کو بھرشٹ کیا ہے۔ آج ان ملزموں کو مہاراجہ شیواجی شریر کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے دھرم کے مطابق سزا سنائیں گے، لیکن سزا سنانے سے پہلے ان لوگوں کو شاستروں کے حکم کے مطابق ان بدنصیب انسانوں کا جرم بتایا جائے گا۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے دلی کے سلطان شمس الدین التمش کے لیے جاسوسی کر کے ہندو مت کے ساتھ غداری کا ثبوت دیا ہے۔ یہاں اس عدالت میں وہ ثبوت موجود ہے جن کی بنا پر میں نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ اب مہاراجہ خود ان کو سزا کا حکم جاری کریں گے۔ تماشاؤں میں اتنی خاموشی تھی کہ اگر کوئی پتا بھی زمین پر گرتا تو اس کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ سارا ہجوم سانس روکے کھڑا تھا۔ واسو کی بستی کے لوگ اور اس کے قریبی رشتہ دار آنسو بہا رہے تھے۔ چبوترے پر ستونوں کے ساتھ بندے ملزم قریب آتی ہوئی موت کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ واسو کے چہرے پر ابھی تک وہی سنجیدگی طاری تھی، لیکن رگنی اور اس کی دونوں معصوم بچیاں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ ماتا پتا کی تو خیر تھی،
لیکن وہ دونوں بچیاں جو گزشتہ 3 دن سے بھوکی پیاسی اور زخموں سے چور تھی، خدا جانے کیسے ان اذیت ناک لمحات کو جھیل رہی تھی۔ ہجوم کے جس حصے میں شودر کھڑے تھے وہاں ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن جس حصے میں اونچی ذات کے ہندو کھڑے تھے وہاں تماشائیاں غم زدہ کم اور پرتجسس زیادہ دکھائی دیتے تھے۔ مہاراجا شیواجی کی کڑکتی ہوئی آواز بلند ہوئی، مسلمانوں کی ان جاسوسوں کو اذیت ناک موت کا تحفہ دیا جائے گا، لیکن ایک شرط پر ہم واسو اور اس کے پریوار کو معاف کر کے سزائے موت کے بجائے عمر قید دینے پر راضی ہو سکتے ہیں۔ میں ان کی بستی کے مکھیا کو حکم دیتا ہوں کہ وہ واسو سے بات کرے اور یہ معلوم کرے کہ اس کے دونوں بیٹے کہاں بھاگ گئے ہیں۔ اگر یہ اپنے بیٹوں کو ہمارے حوالے کر دے تو ہم اسے اور اس کی بچیوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ بات تماشائیوں کے لیے نہیں تھی، حتیٰ کہ خود واسو اور اس کی بیوی اور بچیوں کے لیے بھی یہ بات چونکا دینے والی تھی۔ تو کیا رکھو بھی فرار ہو چکا تھا؟ نہ جانے کیوں یہ خبر سن کر رگنی کے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ چترا اور دلاری نے بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی نظروں سے دیکھا۔ واسو کی بستی کے لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بدوا اور رکھو کو پکڑ کر مندر کی عدالت کے سامنے پیش کر دیں اور ان بے گناہوں کو بچا لیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ بدوا اور رکھو کہاں فرار ہو گئے ہیں۔ اسی دوران گاؤں کا مکھیا آگے بڑھا اور سزا کے چبوترے پر چڑھ آیا۔ بلیدان کا یہ چبوترا مہاراجا شیواجی کے اپنے چبوترے سے پست اور قدرے فاصلے پر بنایا گیا تھا۔ وہ پختہ چبوترا جس پر دیوالی کی شام مہاراجا ساتھی بیٹھے تھے، اچھوتوں کی ناپاک وجود سے برشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گاؤں کے مکھیا نے واسو کے نزدیک جا کر اس سے کہا، واسو، اگر تم جانتے ہو کہ بدوا اور رکھو کہاں ہے تو بتا دو، ان معصوم بچیوں پر رحم کرو، ان کی ننھی ننھی زندگیاں اتنی عبرتناک موت کے حوالے مت کرو۔ لیکن واسو مکھیا کی بات سن کر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ جس طرح سنجیدہ کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہا۔ تماشائیوں کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ حیران تھے کہ آخر واسو منہ سے کچھ بولتا کیوں نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ موت کے اتنے قریب پہنچ کر بھی یہ اچھوت یوں تن کر کھڑا تھا گویا ایک سیدھی چٹان ہو۔ مکھیا نے دوبارہ اپنا جملہ دہرایا۔ اب مکھیا کے لہجے میں تیزی بھی تھی اور غم بھی تھا، لیکن واسو نے پہلے کی طرح اس کی بات پر کان بھی نہ دھرا۔ نہ جانے وہ دل میں کیا سوچ رہا تھا، لیکن دیکھنے والی آنکھ کو یوں لگتا تھا گویا وہ سخت غصے میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مہاراجا شیواک واسو کا چہرہ دیکھ کر لال بھگولا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی تنور کی طرح دہک رہی تھی۔ یکایک فضا میں مہاراجا کی گرجدار آواز بلند ہوئی، ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں بتاتا تو اس کے سامنے اس کی دونوں بیٹیوں کو تیروں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ مہاراجا کی بات ختم ہوئی تھی کہ چترا اور دلاری کی ماں رگنی کی فلک شگاف چیخیں تماشائیوں کی دل دہلانے لگی۔ نہیں، ایسا ظلم مت کرو، یہ بچیاں ہیں، انہوں نے کوئی پاپ نہیں کیا، بھگوان کے لیے میری بچیوں کو مت مارو۔ وہ چیخ چیخ کر دھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑوانے کی لاکھ کوشش کی، یہاں تک کہ اس کی کلائیاں زخموں سے لہو لہان ہو گئی۔ وہ چلا رہی تھی لیکن اس کی دہائی کوئی نہ سن رہا تھا۔ شودروں کی عورتوں نے رگنی کی چیخیں سنی تو ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ آسمان کی آنکھیں عجیب منظر دیکھ رہی تھی۔ 2 مہاکال کے سامنے اتنا بڑا اتیاچار ہونے والا تھا، شاید دھرتی ماتا کا کلیجہ کانپ جاتا، لیکن بھگوان تھا کہ بڑی بے رحمی کے ساتھ یہ انیائی دیکھ رہا تھا۔ آخر چترا اور دلاری کا کیا قصور تھا؟ دونوں معصوم بچیاں بری طرح رونے لگی اور روتی ہوئی آواز میں اپنے ماں باپ کو پکارنے لگی، ماں ماں، باپو ہمیں بچا لو، باپو ہمیں بچا لو، ہمیں مت مار۔ سارا ہجوم خاموش تھا، لیکن سزا کے چبوترے پر 3 لوگوں کی چیخیں یمراج کا بھی دل دہلا رہی تھی۔ رگ نے اپنے بچوں کو نام لے لے کر پکارتی رہی اور دونوں لڑکیاں ماں ماں اور باپو باپو کہتی رہی۔ سسکیاں، ہچکیاں، چیخیں اور ایسی دہائی کے ہزاروں کے مجموعے میں موجود ہر شخص کا دل درد سے بھر آیا، لیکن ظالم مہاراجا شیواجی کے دل میں رحم کی ایک ہلکی سی لہر بھی نہیں ابھری۔ اور پھر ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مہاراجا کا ایک لوتا بیٹا رنجیت اتراتا ہوا گھوڑے پر تخت دار کے سامنے آیا اور اس نے اپنے کمان کی چلے پر تیر چڑھا کر واسو کی سب سے چھوٹی بیٹی چترا پر مارا، اور پھر اگلے ہی لمحے دیکھنے کی ہمت کسی کی آنکھ میں نہیں تھی۔ ایک لخت ہجوم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ رنجیت کا سنسناتا ہوا تیر سناٹے دار آواز کے ساتھ تخت دار کی طرف بڑھا اور 7 سالہ معصوم چترا کے سینے میں گھپ گیا۔ اس کی پاکیزہ خون کا ایک فوارہ پھوٹا، لیکن مہاراج اور مندر کے دیگر پنڈتوں کے چہروں پر مکروہ مسکراہٹ کھلی رہی۔ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن واسو جوں کا توں کھڑا رہا۔
اس نے گردن گھما کر بھی نہ دیکھا کہ اس کی بیٹی پر کیا گزری۔ چترا کی موت اس کی بڑی بہن دلاری اور اس کی ماں کے لیے اتنی دردناک تھی کہ صدمے کی شدت سے دونوں کی گردنیں ڈھل گئی۔ اب وہ مر چکی تھی یا بے ہوش تھی، یہ بات کوئی نہ جانتا تھا، اور یہی بات جاننے کے لیے وحشی رنجیت نے 2 تیر اور چلا دیے۔ جو ہی دلاری کے سینے میں رنجیت کا تیر پست ہوا تو اس نے ایک زوردار ہچکی لی، جس سے ثابت ہوگا کہ وہ پہلے بے ہوش تھی، لیکن رگنی تیر کھا کر بھی نہ ہلی، مزید کچھ دیکھ سکنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ رگنی تیر کھانے سے پہلے ہی چل بسی۔ تختہ دار معصوموں کے لہو سے رنگین ہو گیا۔ ناہموار تختہ دار پر بھٹکتی ہوئی خون کی لکیریں واسو کے ننگے پیروں سے ٹکرا آئی۔ یہ اس کے جیون ساتھی اور اس کی 2 بچوں کا نردوش خون تھا۔ گرما گرم لہو واسو کے تلوں سے ٹکرایا تو جیسے اس کے تن مردہ میں جان پڑ گئی، اور پھر یکایک ایک ہجوم میں کھڑے ہر شخص نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ واسو کسی شیر کی طرح گرجتا تھا۔ اے شیطان کے غلاموں، یاد رکھو تم نے جو کیا ہے یہ پاپ ہے، مہا پاپ، اور تمہارا یہ امراض جس کی پوجا تم ایک بھگوان کی طرح کرتے ہو انسان نہیں ایک درندہ ہے، یہ نرک میں جائے گا۔ اے نرک کے سردار مہاراج شیوا، آج مرنے سے پہلے میں تمہیں شراب دیتا ہوں کہ تو اگلے جنم میں اچھوتوں کے گھر پیدا ہو اور تیری بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جیسا تو نے آج میری چترا اور دلاری کے ساتھ کیا ہے۔ اے بھگوان کا نام لینے والوں، یہ نیا نہیں انیا ہے۔ اے ناپاک پنڈتوں، تم سب نرک میں جاؤ۔ واسو مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ رنجیت نے یک کے بعد دیگر 2 تیر اس کے حلق میں اتار دیے۔ اس نے ایک زوردار چیخ بلند کی اور ہمیشہ کے لیے مکت ہو گیا۔